تو اسلام سے متاثر ہو کے، توحید سے متاثر ہو کے اسلام قبول کیا، الحمدللہ، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ ان کا سوال ہے کہ اسلام میں جب داخل ہونے کے بعد وہ گلبرگہ میں دیکھ رہی ہے کہ لوگ فاتحہ پڑھ رہے، ایمان نیاز کر رہے ہیں لوگ، وہ جانتی ہے کہ بت پرستی اسلام میں حرام ہے، پھر بھی لوگ درگاہ جا کے درگاہ کے سامنے جھک رہے، سجدہ کر رہے ہیں، تو جاننا چاہتے ہیں کہ کون سے اسلام کے اوپر عمل کرے۔ اس کا سوال ہے، بہت اہم سوال ہے، اچھا سوال ہے۔ جس طریقے سے میں نے پہلے جواب میں کہا تھا، اسلام جو قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہوتا ہے اس کے اوپر عمل کرو، اس کے اوپر عمل کرو۔ قرآن مجید میں کم سے کم 4 جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 اور سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ فرماتے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ فیہ، آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت، خون، سور کا گوشت اور وہ کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے۔ کوئی غیر اللہ کا نام کوئی کھانے کے اوپر لیا جائے تو وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مسلمان جب فاتحہ پڑھتے ہیں تو غیر اللہ کا نام لیتے ہیں۔ فاتحہ پڑھنا اچھی بات ہے، کوئی اعتراض نہیں، کہ اس کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کا نام لیتے، کوئی انسان کا نام لیتے، تو کوئی بھی غیر اللہ کا نام کوئی کھانے پہ لیا جائے، چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہو، ہاں حرام ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا انسان تو کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں، اس کا بھی اگر آپ نام لیں گے کھانے پہ تو قرآن مجید کے حساب سے وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ تو ایسا کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے، وہ کھانا مسلمان کے لیے حرام ہے۔ آپ کا دوسرا سوال کہ ہم سجدہ کر سکتے ہیں کوئی قبر پہ جا کے، حدیث سے ثابت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر پہ جانا اچھی بات ہے، آخرت انسان کو آخرت کا یاد دلاتی ہے۔ قبر پہ اگر آپ جاتے ہیں اس انسان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، انسان کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں، اس انسان کو دعا نہیں کر سکتے۔ یو کین پرے فار دا پرسن، ناٹ پرے ٹو دا پرسن۔ انسان کے لیے کر سکتے ہیں، انسان کو دعا نہیں کر سکتے۔ کو اور کے کا فرق ہے۔ انسان کے لیے اس کے مغفرت کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں، اچھا انسان تھا، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر، سب کر سکتے، اس کو دعا نہیں کر سکتے۔ دعا صرف آپ مدد صرف اللہ سے مانگ سکتے، اللہ کے علاوہ کسی سے آپ مدد نہیں مانگ سکتے۔ جو اہم مدد کی بات کر رہا ہوں میں، کوئی زندہ انسان ہے اس کو مدد کرے، میں مدد ہوتا ہوں ٹیبل ہٹانے کا، وہ الگ مدد ہوتی ہے، ورنہ کوئی شخص اگر مر گیا تو آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں سورہ نمبر 1 آیت نمبر 5 میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ صرف اللہ سے مانگو اور اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور سے مانگنا اور عبادت کرنا حرام ہے۔ اور کئی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ قبر کو پکی مت بناؤ، تو پکی قبر بنانا اور قبر کو زمین سے اٹھانا اور سنگ مرمر یا ماربل لگانا، پکا بنانا، اسلام میں اجازت نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا ایسی ساری قبر کو آپ زمین کے برابر کر دو، صحابہ سے حکم کیا تھا۔ تو قبر پکی بنانا قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں حرام ہے۔ تو اس کے متعلق مجھے پتا ہے کہ ہندوستان میں غلط فہمی ہونے کی وجہ سے ہم جانتے کئی درگاہ ہے، یہ آپ دیکھیں گے جیسا میں صبح میں کہا تھا، ایک غیر مسلم نے سوال کیا تھا تو میں نے جواب دیا تھا کہ ہمارے باپ دادا تو ہندو تھے، باپ دادا ہمارے بڑے پرکھوں تو ہندو تھے، میرے میں کوئی عرب خون نہیں ہے، تو کئی چیز جو ہندوستانی چیزیں ہیں دین کے اندر داخل ہو کے بدا ہو گئی۔ اس طریقے سے
جب ہندو لوگ جاتے ہیں دیول میں اور بت پرستی کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ جو مسلم لوگ میں داخل ہو گیا جو غلط ہے. تو درگاہ جانا، درگاہ بنانا، پکی قبر بنانا قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے. اگر آپ قبر پہ قبرستان جاتے ہیں، کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ جائز ہے، اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اس سے مدد نہیں مانگ سکتے، اس کو دعا نہیں کر سکتے. یہ کسی سے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آج کی تاریخ میں مدد نہیں مانگ سکتے، وسیلے کا ذریعہ بنا ہم دعا کرتے ہیں. تو آخرت کے دن پہ جس کو اللہ اجازت دیں گے، اور حدیث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے. لیکن آج کی تاریخ میں ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانگ سکتے. یہ مانگنا غلط ہے. اگر کوئی شک کر رہا ہے تو اسے امیڈیٹلی بند کرنا چاہیے.